بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ موت کے موضوع پر ہماری گفتگو آج 13ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ موت ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں اور عام سفروں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ موت کے سفر میں مسافر لوٹ کر اپنے وطن واپس نہیں آتے، بلکہ اہل وطن ان سے آ کر ملتے۔ لہٰذا ہر عاقل شخص کو یہ بات چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ مردے کے اوپر روئے، اپنے حال کے اوپر روئے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرنے والا تو 3 خوفوں سے نجات پا چکا ہے۔ مرنے والا 3 خوفوں سے نجات پا چکا ہے۔ نمبر 1، ملک الموت کی صورت اس نے دیکھ لی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ موت کی تلخی وہ چکھ چکا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب خاتمے کا اس کو کوئی خوف نہیں رہا۔ خاتمے کا خوف وہ ختم ہو گیا ہے، جو ہونا تھا اس کے ساتھ وہ چیز طے پا چکی ہے۔ جبکہ یہ تینوں خوف زندہ رہنے والوں کو دامنگیر، نہ ہم نے ملک الموت کی صورت دیکھی ہے، نہ موت کی تلخی چکھی ہے، اور نہ ہمیں اپنے خاتمے کا علم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے حال پر رویا جائے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ اپنے حال پر رونا زیادہ سزاوار ہے۔ دیکھیے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اور علماء نے بھی اس کی مثال لکھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر وقت موت اور آخرت کا جو ذکر کی تاکید کی جاتی ہے یہ اتنی مناسب نہیں۔ یہ چیز دنیاوی اور مادی ترقی سے مانع ہو جاتی ہے۔ انسان ترقی کیسے کرے گا اگر ہر وقت موت 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 اس کو یاد دلائی جائے گی؟ جواب علماء یہی دیتے ہیں کہ دیکھیے، کوئی بھی موت کو یاد دلانے والا آپ کو اس بات کی طرف سے غافل نہیں کر رہا ہے کہ آپ دنیاوی اور مادی ترقی نہ کریں۔ ہاں، یہ جو موت کی یاد ہے نا، یہ انسان کو ایک غفلت والی زندگی، لا ابالی پن اور غیر منظم امور سے باز رکھتی۔ موت اور آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھنے والا شخص ہر کام بہت حساب کتاب سے کرتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور ہر کام کے بعد وہ آخرت میں جو اس سے سوالات کیے جائیں گے اس سلسلے میں پہلے ہی سے جواب دہی سوچ لیتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ صرف ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ موت 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 کوئی تسبیح آپ پڑھتی رہیں، بلکہ صرف خیال موت ہی نہیں، عمل بھی ضروری۔ جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے کہ پھول کی خوشبو کا اعتقاد بغیر سونگے کوئی لذت نہیں دیتا۔ لاکھ آپ کا اعتقاد ہو کہ ہاں بھائی پھول جو ہے وہ بہت خوشبودار ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کو سونگیں گے نہیں، ایک عمل آپ کا نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی خوشبو سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو بغیر عمل کوئی فائدہ نہیں۔ صحیفہ کاملہ میں ہمارے چوتھے امام میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ کچھ دعاؤں میں امام نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی۔ مثلا اس کے اندر سے ایک ہے وَتُعَاتِ الْكُلْفَةِ، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تکلفات سے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی بھی ہم نیک کام کرنے کا ارادہ کریں، ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ تکلفات دامنگیر رہتے ہیں۔ مثلا فلاں آپ کو کام دیا جائے، آپ کے فوراً تکلفات آ جاتے ہیں کہ مثلا ابھی تو ایام اضحیٰ ہیں، اس میں مصروفیات اور رہیں گی، پھر اس کے بعد ربیع الاول کے وہ شروع ہو جائیں گے، پھر ابھی تو رمضان آنے والا ہے، اب عید کی مصروفیات ہیں، ابھی یہ تکلفات کہلاتے ہیں۔ وَتُعَاتِ الْكُلْفَةِ، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں ان تکلفات کے اندر نہ گرفتار ہو جاؤں۔ اور امام آگے فرماتے ہیں او نقول فی العلم بغیر علم، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ ہم بغیر علم حاصل کیے علمی امور میں دخل دینے لگیں۔ جیسے کہ اکثر عام طور پر ہوتا بھی دیکھنے میں آتا ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے
اور اس کے اندر زبردستی اپنی ٹانگ اڑانا. اور تیسرا جملہ جو ہمارے اس سے وابستہ ہے وَمِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ، اور پروردگار میں آخرت کی تیاری کیے بغیر مر جانے سے پناہ مانگتا ہوں، جو سب سے اہم امر ہے. اور آپ نے اگر مفاتیح الجنان میں منگل کی دعا پڑھی جو ہر ہفتے کے اعتبار سے دعائیں ہیں، اس میں بھی ایک جملہ ہے اللہم اصلح لی دینی، کہ پروردگار تو میرے دینی امور کے اندر بہتری عطا فرما. ٹھیک ہے کہ بہت سارے دینی امور ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہتری سے بہتری آتی چلی جائے. گناہوں سے بچنا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بھی. شہزادی کونین امام حسن جب بہت چھوٹے ہوتے تھے اور ان کو سمجھیں گے گہوارے میں لیٹے ہوتے تھے، ان کو سلانے کے لیے جو لوریاں دیا کرتی تھیں، وہ لوریاں بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. بیٹا حسن اپنے بابا جیسے بننا، خدا کی عبادت کرنا اور برائیوں کا رخ نہ کرنا. معلوم تھا کہ یہ ایک امام وقت ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی امام کو بھی بات کہی جا رہی ہے لوریوں میں کہ برائیوں کا رخ نہ کرنا. پیغمبر اسلام اس عمل ہی کے اعتبار سے جب آخرت کا بہت زیادہ شوق دلاتے تھے، جیسے کہ ہم کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں، اتنا زیادہ شوق آخرت بیدار کر دیا تھا کہ لوگ خودکشی کرنے کا سوچنے لگے تھے. اور اس کے بعد پھر خودکشی کی مذمت میں آیات قرآنی بھی نازل ہوئی. جب بھی علماء ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح سے مشہور ہوتا تھا کہ سمجھدار مائیں اپنے بچیوں کے مستقبل کے اعتبار سے بہت پہلے سے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی تھی، اسی طریقے سے وہ تاجر کہ جس کو اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر ہوتی، وہ بہت پہلے سے پس انداز کرنا شروع کر دیتا ہے اور بچت شروع کر دیتا ہے. تو لہٰذا جس شخص کو بھی موت اور آخرت کی فکر ہوگی وہ آج سے اور ابھی ہی سے آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آقا شیرازی کا ایک حوالہ دیا تھا، جن سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کی زندگی میں فقط ایک دن رہ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آقا شیرازی نے یہی جواب دیا تھا کہ میں جو ابھی کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، کیونکہ میں نے ہر عمل کو کرنے سے پہلے آخرت کی جواب دہی کا سوچ لیا کہ میں آخرت میں اگر اس عمر کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے تو میں کیا جواب دوں گا. تو بہرحال اب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ذکر موت زیادہ کرے گا وہ اس کے ہیلے اور فریب سے نجات حاصل کر لے گا اور وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا. یعنی سستی ہرگز بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. اچھا، ایک دفعہ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے اتنے ہی زیادہ انہوں نے ریاضتیں شروع کر دی، عبادات بھی اتنی زیادہ کرنے لگے ہیں، حالانکہ بڑھاپے میں کم ہو جاتی. لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ اس سلسلے میں ریاضیات سے کام لیں، نرمی کریں ذرا. تو کہنے لگے کہ جب گھڑ دوڑ میں گھوڑے اپنی منزل سے بہت قریب ہوتے ہیں تو ہلکے نہیں پڑتے، مزید تیز ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس تو اس سے بھی بہت کم وقت رہ گیا. اور پیغمبر اسلام اس بات کا بھی بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو تم میں سے آخر کوئی شخص عمل کے لیے کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا تم کسی ایسی مفلسی کا انتظار کر رہے ہو جو اطاعت کو بھلا دے؟ واقعی جب انسان مفلسی میں پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو کتنا اس کو کام کرنا پڑتا ہے، پیسوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اس کی ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جاتی. کیا تم کسی ایسی مفلسی کا انتظار کر رہے ہو عمل کے لیے جو اطاعت کو بھلا دے؟ یا تم ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو اطاعت سے مانع ہو جائے؟ کس چیز کا انتظار ہے کہ ابھی میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے؟ جب وہ پیسہ اتنا آ جائے گا، جب تم تونگر ہو جاؤ گے، دولت مند ہو جاؤ گے، تو پھر وہ تمہیں خود اطاعت سے وہ چیز مانع ہو جائے گی. یا تم کسی بڑے مرض یا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو عقل کو ختم کر دے؟ بھائی انسان کی عمر مستقل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی یہاں تک کہ بڑھاپا آ جائے گا.
یا کوئی ایسا شدید مرض لاحق ہو جائے گا کہ آپ عبادات اور مختلف کام امور انجام نہیں دے سکتے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا تم جلد موت آنے کا انتظار کر رہے ہو جس کے بعد کوئی کار خیر اور کار ثواب نہ بن پڑے گا، یا تم کسی قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ تلخ ہوگی۔ کس بات کا انتظار ہے عمل خیر کرنے میں؟ یہ جو وقت گزرے پہ گزرا چلا جا رہا ہے، گزرا چلا جا رہا ہے، آخر کس چیز کا کب وہ وقت آئے گا کہ جب عالم آخرت کے لیے امور انجام پائیں گے؟ مولا یہ بھی بار بار کہتے تھے کہ دیکھو موت ہی ہے جو بہت تیز رفتاری سے تمہاری طرف آ رہی ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ۔ اور مولا عجیب جملے ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے الحذر ایھا المستمع، اے سننے والو ڈرو ڈرو کہ جو علم رکھنے والا تم کو جو بات بتا رہا ہے وہ کوئی اور دوسرا نہیں بتا سکتا۔ ڈرو اس وقت سے، بار بار مولا لوگوں کو اس طرح سے ڈراتے تھے۔ مولا فرماتے تھے کہ تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی، تھوڑی سی دنیا پا کر تم اتنا خوش ہو جاتے ہو اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی تمہیں کوئی غمزدہ نہیں کرتی۔ تھوڑی سی بس دنیا پائے اور اتنا خوش ہو گئے، اور آخرت کے اتنے بڑے حصے سے محرومی تمہیں کوئی غمزدہ نہیں کرتی۔ لوگوں غفلت سے کام مت لو، اپنی دنیاوی دوڑ دھوپ کو کم کرو۔ کیا زندگی کے ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ کیا موت کے آنے سے پہلے نیند سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ تم ایک ایسی موت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو کہ تم سے غافل نہیں۔ مولا فرماتے تھے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگ کس حال میں صبح و شام کر رہے ہیں؟ کہیں کسی میت کے اوپر رویا جا رہا ہے، کہیں کسی کو تعزیت پیش کی جا رہی ہے، کہیں کوئی شخص سخت بیماری میں مبتلا ہے، کہیں کوئی شخص عیادت کر رہا ہے تو کہیں کوئی شخص دم توڑ رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کرتا پھر رہا ہے جبکہ موت اس کو تلاش کرتی پھر رہی۔ گزر جانے والوں کے نقش قدم پر باقی رہنے والے چل رہے ہیں۔ تو مولا کتنے سخت جملے استعمال کر کر کے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا احساس دلاتے تھے۔ دیکھیے جب تک موت کا ذکر کوئی بار بار نہ سنے اس کی تیاری ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے بار بار اس کا تذکرہ کرنے کی تاکید آئی۔ اور بار بار ذکر جب ہوتا ہے کہ جب یاد دلانے والی چیزوں کو انسان سنتا رہے اور جن چیزوں سے تنبیہ ہوتی ہو اس سے باز رہے، تو پھر تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ ذکر موت سن رہا ہے۔ جو ہر وقت لذات دنیاوی کے اندر غرق رہے وہ اس کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ اگر کوئی شخص اس کو کوئی چیز یاد دلائے گا بھی تو وہ اس کا بہت برا مانے گا۔ جب بھی وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے نا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم جس سے فرار اختیار کر رہے ہو وہ چیز تم تک پہنچ کر رہے گی اور تمہیں بالآخر مرنا ہوگا۔ تو بہرحال اس مختصر تمہید کے بعد ہم اپنے اس موضوع سے متصل ہو رہے ہیں کہ جب ہمیں لوگوں نے اپنے کاندھے کے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور ہمارا جنازہ سوئے منزل چلتا ہوا جا رہا، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ ہی کا جنازہ ہے کہ جو لوگوں نے کاندھے کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور اب آپ نے خدا سے دعا کی ہے اس تابوت میں لیٹے لیٹے کہ اے پروردگار تو مجھ کو زندگی عطا کر دے تاکہ میں نیک کام کروں، اور اب قبرستان سے ہم زندہ واپس جا رہے ہیں اور وہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ یہ خالی ایک ایسا خیال ہی نہیں ہے بلکہ علماء سے اس سلسلے میں سوال جواب بھی کیے گئے۔ میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ وہ والے مسئلے بھی بیان نہیں کر رہے۔ مثلا علماء اور مراجع سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کوئی شخص مر جائے اور کسی بھی کرامت یا دعا کے نتیجے میں وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اس کے ساتھ پہلے کی طرح سے رہ سکتی ہے یا ان کو کوئی نیا نکاح کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ساری چیزیں فرض کی گئی۔ بہت پہلے جو آپ لوگوں نے مکلف کی شرائط پڑھی تھی آپ میں سے کچھ گروپ نے، اس کے اندر ہے کہ 4 شرطیں پائی جائیں تو کوئی آدمی مکلف ہوتا ہے: حیات، عقل، بلوغ، قدرت و طاقت۔ حیات یعنی زندگی ہوگی تو اس پر احکام شریعت واجب ہوں گے۔ تو یہ زندہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا ان جس دوران وہ مرا رہا ہے اتنے دنوں کی نماز اور روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ ایک فقہی مسئلہ ہے جو علماء، بہرحال یہ ہے ایک چیز کہ یہ چیز ممکن ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہو سکے۔ اچھا، اب ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ قبرستان کون سا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے بہتر قبرستان، ان کا بھی کچھ تذکرہ کر دیا جائے، تھوڑا سا تو پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، وہ ہے نجف اشرف۔ نہیں تو ابھی میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اس کا جواب ابھی میں نہیں دے رہا، ورنہ ہم اس مسائل کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے باقاعدہ۔ اچھا، لیکن کیونکہ اتنا مورد ابتلا مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا زندہ ہونے والا شخص ہو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، لیکن ابھی تک تو کسی کے علم میں نہیں۔ اچھا، اب قبرستان کون سا ہو؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ نجف اشرف ہو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی حرم میں دفن ہو، یعنی مولا کائنات کے حرم میں، امنا من فزع الاکبر، وہ قیامت کے عظیم ترین ہنگامے اور خوف سے امان پا جائے گا۔ اچھا، راوی نے کہا کہ مولا کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ شخص نیکوکار ہو یا بدکار؟ یعنی نیکوکار ہو تو وہ قیامت کے ہنگامے سے امان پائے گا اور بدکار ہو تو نہیں پائے گا؟ امام نے کہا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں وہ قیامت کے خوف اور ہنگاموں سے نجات پائے گا، چاہے وہ نیکوکار وہاں پر دفن ہو یا بدکار۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ عذاب قبر اس پر سے ختم ہو جائے گا، بلکہ سوال منکر و نکیر بھی اس پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اور یہ فائدہ تمام حضرات ائمہ علیہم السلام کے جو روضہ اقدس ہیں ان سب کا یہی فائدہ ہے، چاہے وہ کربلا ہو، نجف ہو، مشہد ہو، کاظمین ہو وغیرہ۔ ہاں، وہ اب دیکھیے بہت سارے اس کے اندر سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہاں، لیکن وہ ابھی آپ اس کے الگ جوابات ہیں، اس کے جوابات الگ ہیں۔ اور بہت سے امور کے اندر تو خود مولا کے زمانے میں بھی یہ سوال کیے گئے تھے خاص گناہ گار کے سلسلے میں، اور خاص گناہ گار کے سلسلے میں جب سوال جواب ہوئے تو مولا نے کہا جاؤ اس کی قبر جا کے دیکھو۔ جب قبر کھول کے دیکھی گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے اس جگہ پہ ملحق ہو گیا تھا کہ جہاں واقعی ایسے گناہ گاروں کی جگہ ہے، چاہے اسے کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ کر دیا جائے۔ تو اچھا، اب یہ جو ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے۔ اچھا، بہت سارے ابھی جو سوال پیدا ہو رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کو تحریری طور پہ کر لیجیے گا، کیونکہ ہمارے انٹرپشن سے پھر فلو اس کا رک جائے گا جو ہمیں میسیج آپ کو دینا ہے۔ ورنہ ان جگہوں پہ اگر کوئی شخص دفن نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے کہ اسے عام قبرستانوں ہی کے اندر دفن کیا جائے گا۔ وہ کس قبرستان میں دفن کیا جائے اس کی بھی کچھ پرائیورٹیز ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے قبرستان میں دفن ہو جائے، جیسے کہ باہر ہوتا ہے بعض حالات میں، تو واجب ہے کہ مسلمان کی میت کو نکالا جائے اور اسے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو جائے تو واجب ہے کہ اس کی قبر کو کھود کے نکالا جائے اور اسے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ اور وہ اس بات سے بھی اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے جو پیغمبر اسلام نے بات بیان فرمائی تھی کہ اپنے مردے کو برے پڑوسیوں سے بچاؤ۔ اچھا، ایک بات اور ذکر کر دی جائے کہ کسی بھی ایسی جگہ بھی مردے کو دفن نہیں کیا جا سکتا جو کسی اور چیز کے لیے وقف ہو۔ مثلا مسجد کے لیے کوئی چیز وقف ہوتی ہے، مثلا امام بارگاہ کے لیے یا مدرسے کے لیے کوئی چیز وقف ہوتی ہے، تو کسی ایسی جگہ پہ بہرحال مردے کو دفن نہیں کیا جائے۔ چاہے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں بالفرض اگر کسی کو دفن کرنے جا رہے ہیں اور جو وہاں پر آنے والے نمازی ہیں ان کے لیے کوئی مزاحمت نہیں بھی ہو رہی اس کو دفن کرنے کی وجہ سے، تب بھی کسی بھی وقف شدہ جگہ کے اوپر اس کو دفن نہ کیا جائے۔ اور باقاعدہ پھر علماء سے سوالات بھی کیے گئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جہاں پر جو کہ مسجد ہیں، جیسے کہ مسجد الحرام کے متعلق بات کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا جو صحن ہے اس کے اندر 70 انبیاء کی قبریں، 70 انبیاء کی قبریں خانہ کعبہ کے صحن میں، بلکہ بعض روایتوں میں تو اس سے بھی زیادہ کا عدد ہے۔ تو علماء نے یہی جواب دیا کہ اصل میں ان کو مسجد
قرار پانے سے پہلے اس جگہ پہ وہ لوگ مدفون ہوئے ہیں. جب مسجد بن گئی تھی اس کے بعد دفن نہیں ہوئے. خود وہ جو ہجر اسماعیل ہے جو گول دیوار خانہ کعبہ کے گرد آپ کو نظر آتی ہے، اس کے نیچے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبریں. لیکن بہرحال وہ مسجد جس وقت مسجد الحرام نہیں ہوئی تھی، خانہ کعبہ تو موجود تھا لیکن باقاعدہ مسجد الحرام، یعنی بہت ساری دیکھیے مسجد ایسی ہوتی ہیں جب تک واقف اسے وقف نہ کرے اس نیت سے. علماء سے تو بہت ساری مسجد توسی اور بہت دیگر مساجد کی بھی بات کی گئی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اس وقت وہ مسجد قرار نہیں پائی تھی. اچھا، گھر میں کسی بھی شخص کو دفن کرنا یہ مکروہ ہے. دیکھیے اب تھوڑے سے فقہی مسائل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. گھر میں دفن کرنا مکروہ، اور دو میتوں کو ایک قبر میں بھی دفن کرنا مکروہ. ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ مثلا اگر ایک مردہ کو ایک دفعہ دفن کر دی گیا اور اس کے بعد بہت 100 سال گزر گئے اور اب تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، اتنی پرانی قبر ہے تو پھر کسی اور مردے کو اس قبر کے اندر دفن کیا جا سکتا ہے. وہ جیسے کہ ملتا بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ایک قبر کے اندر کئی طرح کی ہڈیاں نظر آئیں تو کیسے پتہ چلے گا کون سی شادی شدہ عورت کی ہڈی ہے اور کون سی بغیر شادی شدہ کی؟ تو اس کا بھی حل ہے کہ جس کا جبڑا زیادہ گھسا ہوا ہوگا وہ شادی شدہ عورت کی ہوگی. تو بہرحال اس طرح سے یعنی یہ بھی انہیں لحاظ سے ہم نے ایسی بیچ میں دماغی رو بہک گئی تو ایک والے مسئلہ بھی بیان کر دیا. بہرحال سوائے اس کی قبر اتنی پرانی ہو جائے. آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کی طرف سے تائید ہو گئی اس کی. اچھا ایک اس کے اندر مسئلہ اور بھی ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی مستحب ہے کہ قریب قریب دفن کیا جائے. رشتہ داروں کو قریب قریب دفن کرنا یہ مستحبات میں سے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ قریب ترین قبرستان میں، یعنی مردہ جس جگہ پہ رہتا تھا اس کے قریب ہی کسی جگہ پر اس کو دفن کیا جائے. البتہ اگر کسی دور کا کوئی قبرستان ہے، اس میں کوئی قابل ترجیح چیز ہے تو پھر اس جگہ پہ دفن کیا جائے. مثلاً کہ وہاں پر زیادہ بڑی تعداد میں مومنین دفن ہیں، یہ قابل ترجیح چیز ہے تو وہیں پر دفن کیا جائے جہاں اتنے اچھے اس کو ساتھی ملے. یا جہاں پر زیادہ تر زائرین یعنی بڑی تعداد میں جس قبرستان میں جاتے ہوں، یہ قابل ترجیح چیز ہوگی تو پھر اپنے سے دور قبرستان کے اندر بھی دفن کیا جا سکتا ہے. قبرستان کے اندر ہنسنا مکروہ ہے، اور قبرستان میں بغیر کسی سخت ضرورت کے علاوہ یا مجبوری کے علاوہ قبروں کے اوپر چلنا بھی مکروہ. اکثر اس چیزوں کا بہت سے لوگ جب ایران جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا ان کو اعتراض ہوتا ہے. بہرحال یہ کراہیت تو رکھتا ہے قبروں کے اوپر چلنا، سوائے اس کے کوئی بہت مجبوری ہو یا کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم دونوں طرح کو ساتھ ملا کر چل رہے ہیں کہ دفن میں جلدی کرنا یہ ثواب رکھتا، یعنی یہ علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں دفن ہو تو رات کا ہونے کا انتظار کیا جائے، یا رات میں اگر کوئی شخص دفن ہونا ہے تو اس کے لیے دن نکلنے کا انتظار کیا جائے. یعنی بہت طویل وقت کا ایسا انتظار کہ بہت سارے فلاں رشتہ دار بھی آ جائے، فلاں رشتہ دار بھی آ جائے فلاں جگہ سے کہ وہ آخری دفعہ آ کر دیکھ لے، یہ اتنی راجع چیز نہیں ہے. یعنی جتنی بھی جلد ہو سکے مردے کو دفن کیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بس وہ آ کے دیکھے گا لیکن مردے کو اس کے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس کے لیے ٹھیک ہے دیگر نیک اعمال وغیرہ وہ انجام دیے جائیں. بلکہ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے اور اس کو بشارت دی جا چکی ہوتی ہے حالت احتضار یا مرنے کے فوراً بعد، تو وہ باقاعدہ درخواست کرتا ہے لوگوں مجھے جلد سے جلد دفن کر دو. اور اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بدکار ہے اور اس کو برے انجام کی خبر دی جا چکی تو پھر وہ رکے رہنے کی درخواست کرتا ہے. اچھا یہ بات بھی علماء نے بیان کی ہے کہ میت اپنے اٹھانے والوں کو، جو اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس کو پہچانتی. اور یہ جو بھی میں نے کہا کہ انتظار نہ کیا جائے دفن کرنے کے لیے جلد سے جلد، یہ سوائے ایک شخص کے کہ جس کو پھانسی دی گئی ہو حاکم شرع کی اجازت سے، حکم سے، اس کو تو 3 دن تک کا انتظار کرنا ضروری ہے. اس کی میت 3 دن تک لٹکی رہے گی پھانسی کے پھندے پر، اس کے بعد اس کو اتارا جائے گا. لیکن جو اور مردے ہیں ان کو تو فوراً دفن میں جلد سے جلدی کی جائے. مولا متقیان قبر کے متعلق ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، نعم السحر القبر، سواد ہے رے سحر
سب سے قریب ترین رشتہ دار انسان کا قبر ہے، سب سے قریب ترین رشتہ دار، ایک انتہائی طویل عرصے اس رشتہ دار کے ساتھ رہنا۔ پیغمبر اسلام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا تو اب آئندہ کے مرحلے اس کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے، اور جو اس آخری مرحلے قبر سے نجات نہ پا سکا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مرحلے اس سے کم نہیں ہوں گے۔ مولا ایک جملہ عجیب ارشاد فرماتے تھے، البتہ اتنا عام مومنین کے اوپر اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے تھے کہ میں نے جتنے بھی بھیانک منظر اب تک دیکھے، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ بھیانک ہے۔ ما رأیت منظرا والقبر اقطع منہ، میں نے جتنے بھی ایسے منظر جو خوفناک دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ یعنی ایک عموم کے لحاظ سے بات امام کر رہے ہیں کہ زیادہ بڑی تعداد ظاہر ہے کافروں کی ہے، زیادہ بڑی تعداد غیر مومنین کی ہے، اس کے لحاظ سے تو قبر کا منظر بڑا بھیانک ہے۔ البتہ دیکھیے کچھ تو اسی طرح کے لوگوں کی بات ہے، اور کچھ ایسے بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ بہت سی تو اتنی نورانی شخصیات قبور کے اندر دفن ہوئی ہیں کہ باقاعدہ وہ جو لکھا بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، اور جو شیراز نامہ کا جو فارسی مورخ ہے اس نے شیراز میں قبر کے متعلق بھی یہ بات لکھی کہ باقاعدہ لوگ رات کو مشاہدہ کرتے تھے کہ ایک نور سا تھا جو آسمانوں کی طرف زمین سے بلند ہوتا تھا۔ لوگ بڑے عرصے تک شش و پنج میں مبتلا رہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ آخر لوگوں نے طے پایا کہ اس جگہ کو کھود کر دیکھتے ہیں۔ کھود کر جب اس جگہ کو دیکھا گیا تو اندر سے ایک قبر ظاہر ہوئی، اور جب بہت تحقیق کی گئی اس بات کی کہ کس کی قبر ہے، تو تحقیق سے بات پتہ چلی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند حضرت حسین کی۔ حسین بن موسیٰ بن جعفر، ساتویں امام کے فرزند کی قبر ہے، اور باقاعدہ ایک نور سا ان کی قبر سے آسمان کی طرف جاتا تھا۔ باقاعدہ شیراز نامہ جو ایک ایسی تاریخ کی کتاب ہے، اس تک کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک عجیب بات اس قبر کے اندر مشاہدہ بھی کی لوگوں نے کہ وہ قبر ایک تو بہت ہی حسین شخص کی تھی، جس کی ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ تو بہرحال ایک بات اور جو کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ تھا کہ قبر کو تحفے کے اندر دینا یا گفٹ میں دینا، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ جبھی وہ جو آپ نے واقعہ سنا تھا کہ حضرت نوح نے جو قبر کھود کے وہ مولا کو ایک لحاظ سے تحفے میں دی تھی، گفٹ میں۔ ابھی ہم اس کے جب ہم قبرستان پہنچ جائیں گے تو اس کی بھی کچھ باتیں بیان کریں گے۔ پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص خوشنودی خدا کے لیے یا ثواب کی خاطر کسی مسلمان کے لیے قبر کو کھودے، یا تو قبر کو کھودے یا مثلا قبر کا انتظام کروا دے، یعنی جو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یا قبر کا انتظام کروا دے، مثلا ایک تقریباً 5,000 روپے قبر وغیرہ کی ہوتی ہے، وہ آپ نے کسی کے بھی خرچہ اٹھا لیا، کسی بھی رشتہ دار کی قبر کے لیے پیسے مہیا کر دیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص بھی ایسا کام کرے گا، حرم اللہ علی النار، پروردگار عالم اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو تو فوراً حرام کر دے گا۔ اور یہ بھی بیان فرماتے تھے پیغمبر کہ جو شخص بھی کسی کے لیے قبر کو مہیا کرتا ہے، قبر کو تیار کرتا ہے، گویا وہ قیامت تک کے لیے اس کی پسند کا گھر مہیا کر دیتا ہے۔ کسی کو آپ قیامت تک کے رہنے کے لیے گھر بنا کر دے دیں تو کتنا زیادہ اس کے لیے ثواب اور فائدہ حاصل ہوگا۔ سید رضی الدین ابن طاؤس ہمارے ایک بہت مشہور اور معروف عالم دین گزرے ہیں، اس حد تک اپنے والدین کا اکرام کرنے والے تھے کہ اپنی قبر کی جگہ اپنے والدین کے پاؤں میں قرار دی تھی کہ جس جگہ میرے والدین دفن ہیں، بالکل جہاں ان کے پاؤں ہیں وہاں پر میری قبر، تاکہ میرا سر ان کے بالکل قدموں تلے رہے اور میں قرآن کے اس حکم پہ عمل کر سکوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ تو یہ میں مرنے کے بعد بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں اس آیت کے اندر، اور میرا پہلو جھکا ہی رہے والدین کے سامنے، ان کے قدموں میں مجھے جگہ دی جائے۔ کہاں تو علماء کی یہ سیرت ہے، اور کہاں بہت سی دینی طالبات کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے والدین کا
اکرام نہیں کرتی. اچھا، جس وقت یہ بھی ہماری پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ جس وقت بھی دفن کے لیے جب لے جا رہے ہوتے ہیں، ابھی تو ہم لے جانے کے مرحلے میں ہیں نا، اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس کا جو برزخی جسم ہے وہ اس کے جسم جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر حرکت کر رہا ہوتا ہے. اور کئی علماء اور کئی صالحین نے اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، اس برزخی جسم کو. کتنے مشہور عالم گزرے ہیں شیخ عباس قمی، جن کی دیانت اور سچائی علماء کے درمیان مشہور ہے. خود وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ نجف کی قبرستان میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی اونٹ کو داغا جا رہا ہو، یعنی جس طریقے سے آگ میں جلایا جا رہا ہوتا ہے نا کسی اونٹ کو جو آواز نکالتا ہے. میں بالکل کانپ اٹھا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری زمین وہاں کی لرزتی ہوئی محسوس ہوئی قبرستان کی. میں نے دیکھا کہ وہ ظالم کا جنازہ تھا جسے لوگ لے جا رہے تھے، اور وہ جنازہ کچھ خاص برزخی شکلوں کو دیکھ کر شدت کے ساتھ وحشت زدہ تھا. لوگوں کو علم بھی نہ تھا، وہ لوگ نہیں سن پا رہے تھے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے برزخی جسم کا مشاہدہ کیا تھا، تو وہ برزخی جسم ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ مرزا جواد انصاری حمدانی، اتنے بڑے عالم، کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں حمدان کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک جنازے کو جاتے دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا جسم اس جنازے یعنی جو برزخی جسم تھا جنازے کے اوپر تھا، اور گروہ ملائکہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اس کو گہری تاریکیوں میں لے جا رہے تھے. اس کا وہ برزخی اور مثالی جسم جو جنازے کے اوپر تھا وہ فریاد کرنا چاہتا تھا اور نام خدا کو زبان پہ لینا چاہتا تھا، مگر نام خدا اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن جو لوگ جنازہ لے جا رہے تھے اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہے تھے. جواد انصاری حمدانی فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا تھا، یہ بڑا ظالم شخص تھا. یعنی دیکھیے بہت اس لحاظ سے ظلم کرنے والوں، اب وہ کس انداز کا ظلم لوگوں کے اوپر کرتا تھا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو صرف مارتا پیٹتا ہو، جیسے کہ بہت سارے، ابھی میں چند ایک مثالیں اور دیتا ہوں، اس کے اندر بھی بد اخلاق شخص بھی لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس کا بھی ایک واقعہ جو کہ علماء نے لکھا ہے کہ تہران میں ایک انتہائی دیندار اور متدین ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر احسان، انتہائی متقی و پرہیزگار شخص. کسی فقط 6 مہینے تہران کے اندر کلینک کرتے تھے اور اس کے بعد 6 مہینے کے لیے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے بعد کربلا میں رہتے تھے اور 6 مہینے تک فری کلینک کرتے تھے. نہ صرف یہ کہ غریبوں کو دوائیں مفت دیتے تھے بلکہ ان کو غذا کے پیسے بھی دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں خود ڈاکٹر احسان کہ میں کاظمین کی ایک دفعہ زیارت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پیدل ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں حرم کی طرف، حرم امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام. دیکھیے وہ یاد رہے کہ ابھی ہمارا جب جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر احسان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور علماء بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر احسان کے حوالے سے، کہ میں نے یہ دیکھا کہ، اور میں دیکھ کے انتہائی دہشت زدہ ہو گیا، جنازے کے اوپر ایک انتہائی خوفناک شکل کا کتا بیٹھا ہوا. میں نے گھبرا کے لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں تمہیں نظر آ رہا ہے جنازے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا. ڈاکٹر احسان کیونکہ صاحب معرفت اور صاحب علم شخصیت تھے، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ وہ برزخی جسم اور مثالی جسم ہے جو اس کے اوپر ہے. خیر لوگ اس کے بعد اس کے جنازے کو حرم کی طرف لے گئے. جیسے ہی حرم کے اندر داخل ہونے لگے، کتے نے جنازے کے اوپر سے چھلانگ لگائی. کتے نے جنازے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا. لوگوں نے اس کے بعد قبر کا طواف کروایا امام کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے جنازے کو لے کر باہر نکلی. میں نے دیکھا کہ وہ فوراً وہ کتا پھر چھلانگ مار کے اس جسم کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. پھر ڈاکٹر احسان کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس شخص کا یہ جنازہ ہے، تو لوگوں کو سے معلومات کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص بہت زیادہ بد اخلاق تھا، اور سب لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھے. وہ برزخی جسم، اس کی جو برزخی اعمال تھے وہ مجسم ہو گئے تھے.
تو اس سے آپ دیکھیے اندازہ لگائیں کہ برزخی جسم بھی ساتھ ساتھ، اور ایک ایسا ہے کہ جسے بڑے بڑے علماء نے اور صالح افراد نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. اور یہی مرزا جواد انصاری حمدانی، جن کا بھی میں نے حوالہ دیا، یہ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب میں غیر ائمہ کی زیارت کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور غیر معصوم کی زیارت کو اتنا نہیں جاتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ غیر معصوم کی زیارت کا اتنا فائدہ نہیں. لیکن ایک واقعہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ہم مدائن گئے جہاں حضرت سلمان فارسی اور حذیفۃ الیمانی کی قبریں. کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کی قبر کے پاس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، لیکن میں اب جوانی کے ذرا ابتدائی دور تھا، سستانے کے لیے میں حضرت سلمان فارسی کی قبر کے قریب بیٹھ گیا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ سلمان فارسی اپنی حقیقی صورت کے ساتھ مجسم ہو گئے. میں نے یہ دیکھا کہ ان کی روح ہر قسم کی کثافت اور کدورت سے پاک تھی اور ان کی روح نہایت لطیف تھی. سلمان فارسی ہم سے نہایت لطف و مہربانی سے پیش آئے اور عالم مانوی کی حقیقی اور مانوی فضا میں ہم کو داخل کیا. اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس نظریات کے اوپر بہت شرمندہ ہوا جو اس سے پہلے میرے ساتھ تھے، اور اس کے بعد سے اب میں تمام علماء مقربین اور صالح افراد کی قبور کی زیارت کے لیے پابندی سے جاتا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم ترین چیز ہے. اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا کہ بد اخلاقی برزخی جسم کو کس طرح سے تبدیل کر دیتی ہے اور ایک جانور کی شکل میں لے آتی ہے. اور وہ جو سب سے پہلے آپ نے وہ ظالم کا واقعہ سنا کہ جسے اونٹ کے داغے جانے کی جس طرح سے شیخ عباس قمی نے بیان کیا تھا. شیخ عباس قمی کہتے ابھی تو اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کو برزخی صورتیں ابھی سے نظر آنے لگی تھی، دفن سے پہلے ہی گویا کوئی عذاب اس کے اوپر شروع ہو گیا اس کے ظلم کی وجہ سے. اچھا دیکھیے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ اگر قبرستان میں کسی میت کو لیپ کے بھی چلے جائیں تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے اس کی قبر کی زمین اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی. باقاعدہ وسائل الشیعہ کے اندر وہ واقعہ ہے ایک عورت کا جو خاص گناہ کے حوالے سے تھا کہ جب بھی بچہ کوئی ایسا پیدا ہوتا تھا اس کے تو وہ اس کا اسقاط کروا دیتی تھی. اس کے بعد کہ رشتہ داروں کو پتہ نہ چل جائے اس بچے کے جسم کو آگ میں جلا دیا کرتی تھی. اچھا، اس کی ماں کے علاوہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی. خیر، جب اس عورت کا انتقال ہوا اور اس کے بعد جہاں لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے اس کا جسم قبر سے نکل کے باہر پڑا ہوا ہوتا تھا، حتیٰ کہ لوگوں نے قبرستان تک تبدیل کر کے دیکھے لیکن اس کے جسم کو قبر قبول ہی نہیں کرتی تھی. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو کر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور امام سے سارا واقعہ بیان کیا. امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ عورت کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہارے خیال میں ایسا ہو رہا ہے. لوگوں نے بتایا اور خود جب کہ اس کی خود ماں نے بھی کہا کہ یہ اس طرح سے کیا کرتی تھی. وہ سارا واقعہ امام کی خدمت میں عرض کیا. امام نے کہا کہ قبر کی زمین کبھی بھی اس کے جسم کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ یہ ایک ایسے عذاب سے مخلوق خدا کو معذب کرتی تھی جو فقط پروردگار کے لیے کہ وہ لوگوں کو آگ میں جلائے گا. اب امام نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، اجعلوا فی قبرها شیئا من تربۃ الحسین علیہ السلام. امام نے کہا کہ اب ایک ہی اس کا حل ہے کہ اسی قبر کے اندر تھوڑی سی امام حسین کی قبر کی خاک ڈال دی جائے. پھر لوگوں نے ایسے ہی کیا اور یہاں تک کہ اس کے جسم کو قبر نے قبول کر لیا. تو بہت سارے دیکھیے گناہ بھی ایسے. اور ایک تو واقعہ وہ ہے جو ابھی اسی سال آپ کی اسی شہر کراچی میں جہاں پہ اکثر اس علاقے سے طالبات یہاں پر تشریف بھی لاتی ہیں، میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر ہی پیش آیا کہ باقاعدہ ایک نوجوان، میں اس کا بتا دوں کہ وہ نوجوان کچھ ایسی تنظیموں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا کہ باقاعدہ وہ اپنے ہاتھوں سے جا کر دیواروں کے اوپر امام زمانہ کے خلاف چاکنگ کیا کرتا تھا. اچھا، جب اس کا انتقال ہوا، واصل جہنم ہوا، اس کے جسم کو جب ایک خاص قبرستان جو یہیں اسی شہر کراچی میں نے کہا بہت سی طالبات اس علاقے سے آتی تھی، جس قبر بھی جو بھی اس کے لیے تیار کرتے تھے اور دفن کے لیے لے جاتے تھے وہ قبر گر جاتی تھی.
وہ قبر گر جاتی تھی. بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال اس کو دفن کیا گیا. اگلے دن ہی پورے اس قبرستان کو رینجرز نے گھیرے میں لے لیا. وہ شخص بہت سارے امریکیوں کو بھی مطلوب تھا. جب بہت زیادہ کسی بھی ایجنٹ سے کام لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے ختم بھی کرنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ انہی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. امریکی FBI کے لوگ آئے, اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کے دانے ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ کے لے گئے فنگر پرنٹس کے لیے. جن منحوس ہاتھوں سے وہ امام زمانہ کے خلاف چوکنگ کیا کرتا تھا وہ انگلیاں ہی ختم کر کے رکھ دی گئیں. وہ آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہوگا. اور بہت سارے دیکھیے, خاص طور پر بہت ساری میں نے اس طرح کی روایات کو ایک دفعہ جمع بھی کیا تھا مختلف کتابوں سے, کہ بہت کچھ ایسے خاص طور پر گناہ ہیں جس کے اندر توہین ائمہ شامل ہے. ایسے افراد کو تو انتہا سے زیادہ ذلت و رسوائی کا اس دنیا کے اندر بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ان کی موت بہت جلدی قریب آ جاتی ہے. آپ جتنے بھی ایسے افراد کو دیکھیں کہ جنہوں نے اس طرح سے کوئی توہین کی تھی, بہت ہی جلد واصل جہنم ہوئے. خیر, بصرے کا باقاعدہ ایک بہت فصیح و بلیغ مقرر ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, جس نے کہا تھا, ایک دفعہ ذکر اس کے سامنے آ گیا صحیفہ کاملہ کا, چوتھے امام نے کتنے فصیح و بلیغ اس کے اندر خطبات دیے. کہنے لگا کہ کیونکہ خود اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا, کہا کہ ارے تم لوگ کیا تعریف کرتے ہو صحیفہ کاملہ کی, لاؤ کاغذ اور قلم, میں ابھی تمہیں لکھ کر دیتا ہوں. ایسی کاغذ قلم دے دیا گیا, سر جھکا کے لکھنے بیٹھا, بہت دیر تک اٹھا ہی نہیں. لوگوں نے جب جھنجھوڑا آ کے تو پتہ چلا کہ وہ واصل جہنم ہو چکا تھا, سر ہی نہ اٹھا سکا, اور امام کی اس توہین کا یہ خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا. اور باقاعدہ وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب چوتھے امام نے ایک دفعہ پوچھا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ ہرملا کا آج کل کیا حال ہے, لوگوں نے کہا کہ مولا ہرملا تو ویسی ہٹا کٹا پھر رہا ہے. امام نے اس وقت اس کو ایک بد دعا دی تھی, کہا کہ پروردگارا اس کو لوہے اور آگ کا مزہ چکھا اسی دنیا کے اندر. اور پھر پوری تفصیل ہے کہ مختار نے پھر کیا اس کے ساتھ کیا تھا اور وہ لوہے اور آگ کا مزہ اس کو کیسے چکھایا تھا. خود جب وہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دفعہ خلیفہ کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں گئے تھے, تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ قہقہے لگا رہا ہے اور امام کی کچھ توہین کر رہا. امام نے کہا کہ جس بے حیائی کے ساتھ یہ ہنس رہا ہے 3 دن بعد ہی اہل قبور میں سے ہوگا. یعنی اتنے جلد امام کی توہین موت کو قریب کر دیتی ہے, اور لوگوں نے واقعی دیکھا کہ 3 دن بعد اس کے مرنے کی خبر ہے. ایک دفعہ امام دعوت میں تشریف لے گئے تھے, وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا. ایک شخص نے, نوجوان نے بڑا امام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. امام نے کہا, اچھا دسترخوان لگ چکا تھا, امام نے کہا کہ ابھی ایک ایسی خبر آئے گی کہ یہ کھانا بھی نہ کھا سکے گا. ابھی پہلا لقمہ ہی لینا چاہتا تھا کہ بھاگا بھاگا غلام آیا کہ تمہاری والدہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی, اور وہ کھانے کو ویسے چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہو. تو ائمہ کی بہرحال توہین خاص طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ بہت جلد موت کو قریب لے آتی. خیر, ہم یہاں ذکر کر رہے تھے کہ قبر آ گئی, قبرستان کے اندر لے آئے, مستحبات میں سے ہے. اچھا, اس میں ایک بات کا میں پہلے اور اضافہ کر دوں کہ اب میں بہت ساری چیزوں میں اس میں مستحبات کے لفظ بہت آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم ایک ایک جگہ کے اوپر رک کر علماء اور مجتہدین کا اختلافات کو ذکر نہیں کر سکتے. کچھ مستحب کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں رجا کی نیت سے کیے جائیں, تو بہرحال ہم تسامحاً اس کو مستحب کہیں گے. تو بہرحال تاکہ یعنی ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مراجع کے نزدیک بہت سی چیزیں مستحبات میں نہ بھی ہوں. تو بہرحال مستحب یہ ہے کہ ایک دم سے مردے کو قبر کے اندر نہ لے جائیں, بلکہ کچھ دور اس کو روکا جائے, جنازے کو تھوڑا سا ٹھہرایا جائے, جس کو منزل دینا کہتے ہیں. پھر جنازے کو اٹھائیں, تھوڑا سا اور آگے لے جائیں, پھر جنازے کو ٹھہرائیں, دوسری منزل دیں. اس کے بعد اس طریقے سے کم 3 دفعہ کریں. یہ اس وجہ سے علماء نے لکھا تاکہ وہ منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے. اور یہاں پر روک کر علماء نے, اور خود امام خمینی نے بھی تحریر الوسیلہ کے اندر ایک جملہ لکھا, کہا کہ ہم اس ہولناک اور عظیم خطرناک موقع حمد عالم کی پناہ مانگتے ہیں. یہ انتہائی ہولناک اور عظیم خطرناک مرحلہ, سوال منکر و نکیر, جس کی سختی سے ہم خداوند عالم کی پناہ مانگتے ہیں. مکروہ ہے کہ
کسی بھی میت کو ایک دم سے قبرستان کے اندر لے جا کر ڈائریکٹ اس کی قبر کے اندر اتار دیا جائے. بہت آرام سے اس کے جسم کو قبر سے، اس کے تابوت سے نکالنا ہے، اور اس نکالتے وقت کی بھی ایک دعا ہے جس میں اس مردے کے لیے وسعت جگہ اور عذاب قبر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. خاص دعا ہے جس میں ان دونوں چیزوں کی خدا سے دعا کی گئی. اچھا، جب بھی قبر کے اوپر نگاہ پڑے، جو لوگ لے کر جا رہے ہیں نا مردے کو، جب قبر کے قریب جب بھی قبر کے اوپر نگاہ پڑے تو فوراً ایک جملہ کہنا مستحب: اللہم اجعلہ روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعلہ حفرۃ من حفر النار. پروردگار عالم، اس شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دینا، اور اس کو ایک قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ قرار دینا، جو کہ حدیث میں بھی آیا ہے. اچھا، علماء نے ایک جملہ اور کہا ہے کہ یہ جو اس قسم کی دعائیں جتنی بھی کی گئی ہیں یہ مجاز نہیں ہیں، ان کو حقیقت پر محمول کیا جائے گا. یعنی اگر پروردگار نے وہ دعا قبول کر لی تو اس کی قبر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار پا جائے گی اور سرسبز و شاداب ہو جائے گی. یہ نہیں کہ وہ ایک مجاز اور کنائے کے طور پر یہ چیز استعمال کی گئی، یہ بالکل حقیقت ہے. قبر کے قریب جب میت کو رکھ دیا جائے تو میت کو قبر کے اندر لے جانے کے لیے عورت اور مرد کے لحاظ سے ایک فرق ہے. جو اگر مرد کی میت ہے تو اس کو قبر کے قریب اس طرح سے رکھا جائے کہ اس کا سر قبر کی پائتی کی طرف ہو، اور پھر اس کو طول میں، لمبائی میں اندر لے جایا جائے. سمجھ رہی نا بات؟ قبر کے جو پائتی ہے وہاں پر میت کو رکھ دیا جائے، یعنی جو تابوت وغیرہ ہے وہاں پر رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد لمبائی کے اندر قبر کے اندر لے جایا جائے. اور اگر عورت کی میت ہے تو اسے بالکل قبر کے برابر رکھا جائے، چوڑائی میں قبر کے برابر رکھا جائے، اس طرح سے کہ عورت قبلہ رخ ہو، اور پھر اس کو چوڑائی میں قبر کے اندر لے جایا جائے. اچھا، جس وقت عورت کو دفنایا جا رہا ہو اور قبر میں اتارا جا رہا ہو، اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس کی قبر کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دے. پیغمبر اسلام جس وقت اتارا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت، یعنی پروردگار عالم بندے کے حق میں نرم ترین ہی اس وقت ہوتا ہے جس وقت اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. بندے کے حق میں نرم ترین اس وقت ہے پروردگار عالم جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے یہاں پر کہ میت کو قبر کھود کے دفن کرنا چاہیے. یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم نے میت کو زمین پہ رکھ دیا اور اس کے بعد اینٹیں وغیرہ رکھ کے چنائی کر کے ایک ڈبہ سا بنا دیا اور اس کے اطراف میں پھر مٹی وغیرہ لا کے ڈال دی. یہ اکثر چند ایک قبرستانوں میں سننے میں آیا ہے کہ ایسا ہوا ہے. بہرحال یہ کرنا اس لحاظ سے ضروری ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ اس میں اور بتا دیا جائے، وہ بھی صرف آپ لوگوں کی اس کے لیے ہے، ذرا سا معلومات کے لحاظ سے، کہ اگر کسی شخص کا انتقال بحری جہاز میں ہو جائے یا کشتی میں ہو جائے تو بہرحال اتنا انتظار کرنا واجب ہے کہ خشکی آ جائے اور وہاں پہ اس کو دفن کیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے اتنا انتظار کرنا ممکن نہ ہو، 20 دن بعد مثلا جہاز آ کے لگے گا، جب تک میت خراب ہو جائے گی، لوگوں کو شدید تعفن ہو جائے گا، کوئی مجبوری اس طرح کی ہو جائے گی، تو پھر میت کو کسی بھی ایسی چیز کے اندر بند کر کے اس کا منہ باندھ دیا جائے اور اس کو سمندر میں قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے. البتہ وہ سب چیزیں ضرور ہوں گی کہ جو نماز جنازہ اور غسل وغیرہ. ہاں، البتہ اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے تو بہرحال پھر یہ ہے کہ میت کے پاؤں میں کسی بھاری چیز کو باندھ کر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. کون اتارے گا میت کو قبر کے اندر؟ دیکھیے، ہم بالکل مرحلے وار آگے جا رہے ہیں. دیکھیے، اگر عورت کی میت ہے تو سب سے مقدم اس کا شوہر ہے، اگر وہ شادی شدہ عورت ہے. ورنہ اگر شوہر موجود نہ ہو تو دیگر قریبی محرم رشتہ دار، اور قریبی محرم رشتہ دار نہ ہو تو چلیں دور پرے کے رشتہ دار، وہ بھی اگر نہ ہو تو کوئی بھی نامحرم اتار سکتا ہے عورت کی میت کو قبر کے اندر. البتہ مرد کی میت کو اگر قبر میں اتارنا ہے، اور بندے کفن جو کھولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کفن کے بند وغیرہ کھولنا، اس میں غیر رشتہ داروں پر مقدم ہے مرد کے لیے.
باپ کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی یا اولاد کی قبر میں اترے دفن کے لیے. جملہ ہے علماء کا کہ اس بات کی وجہ سے کہیں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھے اور اپنے ثواب سے محروم ہو جائے. اور بلکہ ان تمام رشتہ داروں کے لیے بھی یہی حکم ہے اور یہی کراہیت رہے گی کہ جن کے متعلق بے صبری کا اندیشہ ہو کہ نہیں بھائی یہ تو بڑے کمزور دل کے ہیں, یہ تو یعنی بے صبری کا مظاہرہ کر جائیں گے اور چیخنے چلانے لگیں گے. ایسے افراد کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ قبر میں اترے. اور یہ مستحبات میں سے ہے کہ جو شخص بھی دفن کے لیے قبر کے اندر اتر رہا ہو وہ باطہارت ہو, ننگے سر ہو, موزے اور جوتے وغیرہ اس نے نہ پہنے ہوئے ہوں اور قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. اور اچھا جس وقت اتارنے لگیں تو کہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. ان کے بڑے دیکھیے بھی میں بیان کروں گا کہ بہت سی چیزوں کا بہت ہی زیادہ سوال ہے. خدا کے نام, خدا کی ذات کے سہارے اور پیغمبر اسلام رسول خدا کے دین اور ملت پر, یہ کہتے ہوئے اس کو قبر کے اندر اتارنا ہے. اور پیغمبر اسلام ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مردے کو قبر کے اندر لٹاتے وقت اگر 3 دفعہ فقط یہ جملہ کہہ دے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان لا تعذب ھذا المیت, کہ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہے اس میت کے اوپر عذاب نہ کرنا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملہ کہنے کی وجہ سے قیامت تک مردے کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا. صرف 3 دفعہ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو کتنی زیادہ, دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات پتہ ہوگی اور وہ کتنے مردے ہیں جو اس بات سے محروم ہو کر چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے اتنی تفصیل کے اندر ہم جا بھی رہیں کہ اس پیغام کو آپ گھر کے مردوں تک بھی پھیلائیں گے. اچھا اس کے بعد جب میت کو کے جسم کو قبر کے اندر رکھ دیں اس وقت بھی ایک جملہ کہنا مستحب ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ, جو کہ نماز جنازہ کا بھی ایک جملہ ہے کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے. عورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے عربی چینج ہو جائے گی. تیری کنیز کا بیٹا ہے, تیرا مہمان ہو کر آیا ہے اور تو بہترین میزبان. یہ اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے اس کے جسم کو قبر کے اندر رکھیں. اس کے بعد ایک جملہ اور کہیں اللہم جافل ارض ان جنبہ, پروردگارہ اس کی کناروں سے اسی قبر کو بہت کشادہ کر دینا. وساعد عملہ, اور اس کے عمل کو اپنی طرف قبول کر لینا. اور اس کے بعد ولقہ منک رضوانہ, اور اپنی طرف سے اس کو خوشنودی عطا فرمانا. اس کے بعد بہرحال سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, معوذتین اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہوئے کفن کے جو بند ہیں ان کو کھولنا شروع کریں. پہلے سر کی طرف کا جو بند ہے اس کو کھولیں, پھر کمر والے کو کھولیں اور پھر آخر میں پاؤں والے بند کو کھولا جائے. اس کے چہرے کو کفن سے نکال کر زمین پہ رکھ دیا جائے اور مٹی کا ایک سرہانہ سا اس کے سر کے نیچے دے دیں اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیں. مردے کے سر کو تھوڑا سا اٹھایا اور اس کے نیچے مٹی دھکیل کے اس کا ایک سرہانہ سا بنا دیا اور اس کا چہرہ اس کے اوپر آ گیا. بس یہ تھی ساری حقیقت, یہ تھا سارا انجام. سارا جاہ و حشم, ساری شہرت, سارا مکر و ریا, سارا حسن خاک میں مل گیا. ہو گئی سب لڑائیاں اب ختم ہو گئے اب سارے جھگڑے, سب اختلافات ختم. وہ کپڑوں سے بھری ہوئی الماریاں اور اس تمام فضول سامان کا کیا ہوگا کہ جس کے لیے گھنٹوں بازار کے چکر کاٹے گئے اور درزیوں کی دکانوں کے چکر لگائے گئے. بالآخر ان فضولیات کا یہی انجام ہونا تھا. بہرحال پہنچ گئے اس جگہ پر اور چہرہ رکھ دیا گیا خاک پر. میت کو واجبات میں سے کہ اس کو قبلہ رخ دفن کیا جائے اور اس کی کمر دیوار سے لگا دی جائے. صرف جو ایک غلطی ہے بہت بڑی جو کہ اکثر جگہوں پر ہوتی ہے, اور وہ غلطی اگر قرار پا جائے تو ان موارد میں سے ہے کہ جہاں قبر کو کھولا جائے گا, واجب ہو جاتا ہے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ مردے کو چت لٹایا قبر میں اور اس کا چہرہ فقط قبلہ رخ کر دیا. جی نہیں, مردے کو اس طریقے سے لٹایا جائے گا کہ اس کی کمر قبر کی دیوار سے لگی ہوگی
اور اس کے جمیع مقادیم بدن یعنی جو آگے کے جتنے بھی حصے ہوتے ہیں وہ قبلہ رخ ہوں گے. اگر اس طریقے سے کیا گیا کہ صرف اس کو سیدھا لٹا کر اور صرف چہرہ قبلہ رخ کر دیا گیا تو واجب ہے کہ قبر کو کھودا جائے اور صحیح طریقے سے دفن کیا جائے. اور میت کی پشت کی طرف کچھ ڈھیلے اس طرح سے لگا دیے جائیں اور ایسا سہارا دے دیا جائے کہ میت پشت کے بل گر نہ پڑے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سلپ ہو جاتی ہے اور پھر پشت کے بل زمین پہ گر جاتی ہے. اور جو بھی اہم ترین چیزیں اس کے ساتھ رکھنی ہوں وہ اس کے ساتھ رکھ دی جائیں. کچھ تو ہم نے کفن کے سلسلے میں بیان کی تھی, وہ اس کے ساتھ رکھی جائیں, جریدتن وغیرہ کا تذکرہ آیا تھا. دیکھیے قبر میں کیا کیا چیزیں ساتھ رکھی جائیں. اچھا کچھ تو آج آپ کو ایجنڈا دیا جائے گا, باقاعدہ آپ ایک بیگ بنائیے اور اس کے اندر وہ چیزیں ابھی سے جمع کر کے رکھیں. اچھا دیکھیے کچھ تو روایت میں ذرا سا میں ہٹ کے اس سے بات کر رہا ہوں. بہت سی روایت میں جو ہم ناخن کاٹتے ہیں, ناخن کاٹنے کے بعد ان کو زمین میں دفن کرنے کا حکم ہے. ویسے بھی پھینک سکتے ہیں لیکن حکم یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے. اور اسی طریقے سے مینا میں جو بال کاٹے جاتے ہیں حج کے, ان میں بھی مستحبات میں سے ہے کہ ان کو زمین کے اندر دفن کیا جائے اپنے خیمے کی زمین کے نیچے. اچھا ایک تو اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ مثلاً ایک تو یہ ناخن کے متعلق بھی ایک چیز آئی ہے اور دانت کے متعلق بھی یہ ایک حکم آیا ہے کہ اگر دانت کسی کا اس کی اپنی زندگی میں الگ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ اس کو میری قبر میں ساتھ دفن کیا جائے. ایک دفعہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت الگ ہو گیا, گر گیا دانت, تو باقاعدہ چھٹے امام کو بلایا اور ان کو وصیت کی, بلکہ جملہ کہا. جب وہ دانت الگ ہوا تو امام نے کہا الحمدللہ, اور چھٹے امام کو بلایا اور کہا کہ اور وصیت کی کہ اس کو میرے قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا. بہت ساری ایسی چیزیں بھی علماء سے سوال پوچھے گئے کہ کیا عورت کو اس کے تمام تر زیورات پہنا کر قبر میں ساتھ دفن کیا جا سکتا ہے؟ باقاعدہ ایک سوال پوچھا گیا تھا آقا خوئی سے. آقا خوئی نے کہا کہ دیکھیے ایسا کرنا اتلاف مال, یہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف, اور اگر ایسا ہو چکا ہو کہ کسی نے ایسا کر دیا ہو تو یہ ان موارد میں سے ہوگا کہ جہاں نبش قبر جائز ہو, یعنی جہاں قبر کو کھود کے اور اس زیور کو نکالیں آپ اس میں سے. دیکھیے یہ اکثر بیان بھی کرتے ہیں, ہمارے برادر وسیم ہم بتا رہے تھے مجھے کہ انڈیا کے اندر جو ہوتا تھا کہ ہندوؤں کے اندر یہ اس بات کو جو لازمی قرار دیا گیا تھا کہ عورت کے جسم کو جلایا جائے گا اور اس کو اپنے زیورات کے ساتھ دفن کیا جائے گا. یہ شاید اس وجہ سے شاید سوال پوچھا گیا واقع کوئی سے. تو اس کی وجہ تو وہی ان کے جو پنڈتوں کے دماغ میں جو چیز ہوگی وہ یہ کہ اس کے بعد انہوں نے شمشان گھاٹ جہاں پہ وہ مردے جلائے جاتے ہیں ایسے ہیبت ناکی اور خوفناکی لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائی کہ کوئی اس جگہ کے جانے کا رخ بھی نہیں کرتا, تاکہ اس کے بعد جب جسم جلا جائے تو جو بھی سونا ہے وہ وہاں سے اٹھا کر لا سکے. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں. لیکن اب آ جائیے کہ قبر میں ساتھ میں کون کون سی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں. دیکھیے آیت اللہ مرشی نجفی نے کچھ خاص طور پر چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جو کہ رکھنا مستحب بھی ہے, اور خاص طور پر آقا مرشی نے بھی وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ ہوں. ایک تو آقا مرشی کی وصیت یہ تھی کہ میرے منہ میں 2 عقیق رکھے جائیں, 2. ایک عقیق کے اوپر اصحاب کسا کے نام لکھے جائیں اور دوسرے عقیق پر 14 معصومین کے نام لکھے جائیں. بلکہ ہم نے باقاعدہ یہاں پر انتظامیہ میں سے ایسے افراد کے جو ایسی عبارتیں عقیق کے اوپر لکھتے ہیں ان کا بھی پتہ چلا لیا. آپ میں سے کسی کو کچھ لکھوانا ہو تو ان سے رجوع کر سکتے ہیں. 14 معصومین کے نام, اور یہ جو 14 معصومین کے نام جو عقیق کے اوپر لکھوائے جائیں اور جس کے لیے آقا مرشی نے وصیت کی تھی, اصل میں اس بات کی تاکید آقا مرشی کو امام زمانہ نے ایک ملاقات میں کہی تھی. اچھا امام زمانہ علیہ السلام نے آقا مرشی کو ایک انگوٹھی بھی عنایت کی تھی. اچھا خود ہمارے جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کا بھی ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں نے یہ بات خود پر لازم کر لی کہ جس شخص کی بھی ہتھیلی میں یعنی انگلی میں
عقیق ہوگا اور وہ شخص ولایت علی رکھتا ہوگا تو میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. یہ باقاعدہ امام حسین کی روایات میں سے ایک ہے. اور آقا مرشی بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کو خاص طور پر میں تہذیب نفس اور مجاہدات شرعیہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے جو کچھ بھی اب تک حاصل ہوا ہے فقط اور فقط تہذیب نفس سے حاصل ہوا ہے. اور رب کریم نے مجھ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز اور کان اس کو سننے سے قاصر ہے. یعنی باقاعدہ علامہ آقا مرشی کا آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کن چیزوں کو، ایک تو انہوں نے 2 عقیق رکھنے کی وصیت کی اپنے ساتھ، ایک پہ پنجتین پاک کے نام اور دوسرے عقیق پر 14 معصومین کے نام. دوسری چیز خاص طور پر آقا مرشی نے وصیت کی تھی کہ میرے سینے کے اوپر ذریعہ امام مظلوم کی خاک کو بکھیر دیا جائے. کچھ انہوں نے پہلے سے جمع کر کے رکھی تھی. دیکھیے امام کی اب قبر کی مٹی تو بالکل بے عین ہی تو اب حاصل نہیں کی جا سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر کوئی زیارت پہ جا رہا ہو اور وہاں کے کسی خادم سے کہہ کے کہ جو امام کے جو زری ہے اس کے اطراف میں جب کوئی جھاڑو وغیرہ دی جاتی ہے تو کچھ جو بھی خاک اور ذرات وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لائے جا سکتی ہیں، وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی زائر اگر جا رہا ہو یا خود یہ خوش قسمتی ہو کہ وہاں پر جانا نصیب ہو تو انسان اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے. میرے سینے پر امام حسین کی قبر کی خاک وہ رکھی جائے اور میرے ساتھ وہ تھیلی بھی دفن کی جائے جس میں نے ائمہ علیہم السلام اور ان کے تمام اصحاب اور اولاد کی قبور اور عظیم علماء کے قبور کی مٹی کو تبرکاً جمع کیا، وہ بھی میرے ساتھ رکھی جائے. آقا مرشی پوری زندگی جہاں جہاں جاتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز حاصل کرتے تھے اور انہوں نے وہ تبرکاً اکٹھی کی تھی. چوتھی چیز آقا مرشی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا وہ سیاہ لباس بھی دفن کیا جائے کہ جو میں غم امام مظلوم میں پہنا کرتا تھا. باقاعدہ وہ اپنے ساتھ وہ لباس، کوئی ایسا لباس بھی مخصوص کر لیا جائے کہ جس کو آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ پہنیں. نہ صرف یہ کہ نت نئے بنتے چلے جائیں سینکڑوں کے حساب سے، تو کوئی ایک نہ ایک ایسا آپ ضرور مہیا کر کے رکھیں. اور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے اس رومال کو بھی دفن کیا جائے جس میں نے سید الشہداء کے غم میں جو آنسو بہائے ہیں ان کو جذب کیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے. اور میرے ساتھ میری وہ جان نماز بھی دفن کی جائے جس پر میں نے 70 سال تک نماز شب ادا کی، وہ میرے ساتھ دفن کی جائے. اور 7ویں چیز انہوں نے جو اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا وہ تسبیح جس پر میں نے خدا سے مغفرت طلب کی ہے 70 سال تک، وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کی جائے. اب اچھا ایک چیز اس کے اندر اور آتی ہے کہ کیا قرآن کو کتابی صورت میں، جس طرح ایک چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، اس کو کیا ہم دفن کر سکتے ہیں ساتھ قبر میں؟ تو دیکھیے جی ہاں، فقہی جواب تو یہ ہے کہ وہ آپ نے کفن میں بھی سنا تھا کہ پورا کفن کے اوپر قرآن لکھا ہوا اور خود امام کا حوالہ بھی آیا تھا. تو پیغمبر اسلام نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جب شہداء احد کو دفن کرنے والے تھے تو فرمایا تھا کہ شہداء احد میں سے بھی جس نے جتنا زیادہ قرآن اکٹھا کیا تھا اس کے ساتھ وہ اس کی قبر میں آگے دفن کیا جائے. یہ باقاعدہ اس کا یعنی جملہ ہے. اور خود مولا یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تلاوت قرآن سے مانوس ہو جائے اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت میں نہیں ڈالے گی. یعنی تلاوت قرآن سے اگر کوئی شخص مانوس ہو جائے. اور امام خمینی کی خود سیرت میں ملتا ہے کہ بعض اوقات انٹرویو لینے کے لیے لوگ آتے تھے اور ٹی وی انٹرویو ہونے والا ہوتا تھا اور لوگ لائٹیں سیٹ کر رہے ہیں اور مائک وغیرہ لگا رہے ہیں اور وہ دیکھتے بھی تھے اگر 5 منٹ کا بھی وقف ہے تو اٹھ جاتے تھے اور کسی جگہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنے لگتے تھے کہ میں اس وقت کو بھی کیوں ضائع کروں. اچھا جب یہ سب چیزیں ساتھ میں دفن ہو گئیں، قرآن بھی رکھا جا سکتا ہے اور یہ سب چیزیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کو انسان زندگی لگا کے ان کو اکٹھا کرے اور اس کے بعد وصیت کر کے جائے کہ یہ میرے ساتھ دفن کی جائے. اس کے بعد میت کو تلقین پڑھنی، تلقین کرنی، ہاتھوں کو میت کے شانوں کے اوپر رکھ کے، بعض جگہ پہ ہے کہ ہاتھوں کی قینچی بنائی جائے اور میت کو زور زور سے جھنجھوڑا جائے اور 3 مرتبہ کہا جائے اے فلاں ابن فلاں یا اے فلاں بنت فلاں، اسمع افہم، سنو اور سمجھو. اور پھر 3 مرتبہ خدا کا اقرار، رسالت کا اقرار اور ائمہ کی گواہیاں. اس میں بھی 2 طرح کی تلقین، ایک مختصر اور ایک جامع. اور اس کے بعد جب یہ تلقین پڑھی جائے
تو بیچ میں ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے افہمتا یا فلان، کیا تم نے سمجھ لیا ہے جو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ لیا ہے اچھی طرح سے؟ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ اس وقت میت کہتی ہے ہاں میں نے سمجھ لیا ہے، لیکن اس کو تلقین کہنے والے کو سنائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو تلقین پڑھ رہا ہو ایک جملہ کہے ثبت اللہ بالقول الثابت، پروردگار تم کو اپنے قول اور فعل میں ثابت قدم رکھے۔ اچھا یہ والی جو تلقین ہے یہ عربی میں بھی پڑھی جائے، اور بہتر ہے کہ اس زبان میں بھی پڑھی جائے جو مردہ عام زندگی میں بولا کرتا تھا، اس زبان میں بھی پڑھی جائے۔ اور بعض جگہوں کے اوپر تو بڑی عجیب اس کی بھی واقعات ہیں کہ ایک عالم گزرے شیخ نجم الدین، وہ کہتے ہیں کہ میں خود ایک موقع پر خود تدفین میں حاضر تھا اور تلقین پڑھائی جا رہی تھی، اچانک سے وہ میت بول پڑی۔ تعجب ہے کہ ایک مردہ شخص زندہ کو تلقین پڑھا رہا ہے۔ دیکھیے جو ہمارا ابھی کی جو زندگی ہے نا، ایک موت سے کم نہیں، اصل اور حقیقی زندگی تو وہ ہوگی جو آخرت کی زندگی، یعنی وہ میت بول پڑی کہ تعجب ہے کہ ایک مردہ زندہ کو تلقین پڑھا رہا۔ اور لوگوں نے باقاعدہ خود سنا ہے کہ جب کسی مردے کو تلقین پڑھائی گئی تو میت بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانے لگی۔ کچھ ایسے بھی واقعات تاریخ اسلام کے اندر پیش آئے۔ اچھا دیکھیے یہ جو تلقین کا مسئلہ ہے یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، اہل سنت کے یہاں بھی تلقین پڑھانے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ کیونکہ مخصوص وہابی نظریات وہ اتنے زیادہ راسخ ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر مثلا کہا جائے گا اسمع افہم، سنو اور سمجھو، یا کوئی بھی بات کہی جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ میت سن رہی ہے، وہ تو اس عقیدے سے بالکل ہی انکاری ہے کہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ زندہ شخص کا میت سے ہوتا ہے یا میت کچھ سن سکتی ہے۔ تو ایک تو چیز ہو گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد جب تلقین وغیرہ پڑھا دیں تو پھر مستحب ہے کہ قبر سے باہر نکلنے میں جلدی کی جائے، اور یہ بھی حکم ہے کہ میت کے جو پائنتی ہے قبر کی وہاں سے باہر نکلا جائے، کیونکہ میت کہ قبر کی پائنتی بمنزلہ دروازہ قبر ہے، یعنی قبر کا دروازہ اصل میں پائنتی کی جانب، وہاں سے باہر آیا جائے۔ اس کے بعد قبر کو بند کرنا شروع کیا جائے، اور اس طرح سے قبر کو بند کیا جائے کہ میت کے منہ پر قبر کی جو مٹی ہے وہ نہ گرے۔ اور بند کرنے کا یہ عمل مستحب ہے کہ سرہانے سے شروع کیا جائے۔ اچھا یہ جو قبر اب بند کی جائے گی اور جو مٹی اس پہ ڈالی جائے گی، مستحب ہے کہ یہ اپنی قبر کی جو جب کھدائی کی تھی اس کی وہ والی مٹی، باہر سے کسی اور مٹی کو لے کر آنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا جس وقت اینٹیں برابر کی جا رہی ہوتی ہیں، اگر اینٹوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے وہ رکھی جا رہی ہے، تو اس وقت پیغمبر اسلام اس موقع کے لیے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت قبر مردے سے کہتی ہے، جس وقت اینٹیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں اور قبر کو بند کیا جا رہا ہوتا ہے، کہا کہ اے مردے تجھ کو پتہ نہ تھا کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، بتا تو نے کیا تیاری کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قبر یہ کہتی ہے کہ کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کتنی جگہ پہ کہاں کہاں جاتے تھے، کتنی مجلسوں میں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے، کتنے درس اٹینڈ کرتے تھے کہ جس میں قبر کے حالات سنائے جاتے تھے، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا تجھے ڈرایا نہ گیا تھا پھر بھی تو نے کچھ نہ کیا؟ اچھا اب روایت میں ہے کہ اگر جب یہ جیسی آواز آتی ہے، اگر وہ میت کسی نیکوکار کی ہوتی ہے تو قبر کے گوشے سے پھر آواز آتی ہے، کہا کہ اے قبر اس شخص کے لیے سرسبز و شاداب اور باعث رحمت ہو جا، یہ خدا کا اطاعت گزار بندہ تھا اور اب یہ کرامت و شرافت کا مستحق ہے۔ تو اس طریقے سے دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قبر کو بہتر یہ ہے کہ مستطیل بنایا جائے، یعنی جس کے 4 زاویہ قائمہ ہوں، اور یہ بھی اس کے اندر سے ایک حکم میں یہ بھی چیز آئی ہے کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح سے نہ بنا دیا جائے، اور 4 انگلیوں کے برابر کھلی ہوئی یا بند اتنا قبر کو اونچا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اوپر کرنا، ایک بالش تک اونچا کر دینا یا اس سے اوپر تک اونچا کر دینا یہ مکروہ۔ اچھا عام لوگوں کی اگر قبر ہے اس کے اوپر کوئی بھی عمارت بنانا بھی مکروہ ہے، سوائے علماء کے ہوں یا امام زادے ہوں یا ائمہ، ان کی بات الگ ہے، ان کا حکم الگ ہے، لیکن جو عام شخص ہیں ان کی قبر کے اوپر کوئی بھی عمارت بنانا، گنبد سا بنا دینا یا کوئی عمارت بنانا یہ کراہیت رکھتا ہے۔ یہ اکثر قبرستانوں میں ہم نے دیکھا بھی ہے یہاں پر، تو یہ مکروہ ہے۔ اور جتنی بھی زیادہ مضبوط قبر بنائی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ امتداد زمانہ سے خراب نہ ہو جائے۔
اچھا یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ اس کا نام لکھ کے ایک تختے کے اوپر یا ایک پتھر پہ نام لکھا جائے اور اس کے سرہانے لگا دیا جائے. خود ہمارے جو ساتویں امام تھے جب ایک دفعہ بغداد سے مدینے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں امام کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. تو امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ اس کی قبر کو پختہ بنانا اور اس کے ایک نام کی تختی بنا کر اس کی قبر کے سرانے لگا دینا. تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر ہے. کچھ فقہا نے ایک بات اور کہی، اس کا بھی انسان اگر انتظام کر کے رکھے تو بہت اچھا ہے، کہ قبر کو بند کرنے کے بعد اس پر کچھ سنگریزے چھوٹے چھوٹے پتھر یہ بکھیر دینا مستحب ہے. اور کوشش یہ کی جائے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں اگر وہ سرخ رنگ کے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، سرخ رنگ کے ہوں تو زیادہ اچھا ہے. اور جس وقت قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہو اس وقت کلمہ استرجا پڑھنا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے قبر کے اوپر مٹی ڈالی جائے. قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا قبر کے اوپر مٹی ڈالنا مکروہ ہے، اور جو غیر رشتہ دار ہیں وہ بھی سیدھے طریقے سے نہیں بلکہ ہاتھ کی پشت سے قبر کے اوپر مٹی ڈالیں گے. جو ہاتھ کی جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس سے ہتھیلی کی طرف نہیں، جو ہتھیلی کے جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے مٹی ڈالیں، قریبی رشتہ دار نہ ڈالیں. اچھا مکروہ ہے. اور اس کے بعد قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہوا جائے پہلے اور اس کے بعد قبر کے اوپر پانی چھڑکنا شروع کریں. سرہانے سے پانی چھڑکنا شروع کریں اور پائنتی کی طرف جائیں، پھر پائنتی سے ہی واپس قدموں لوٹتے ہوئے سرہانے کی طرف آئیں، اور پھر بھی اگر کچھ پانی بچ جائے تو اسے قبر کے بیچ میں ڈال دیں. یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ یا تو 40 روز تک قبر کے اوپر پانی ڈالا جائے، اور بہت سی روایات میں تو 40 مہینے تک بھی پانی ڈالنے کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد ہاتھوں کو کھول کر جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں وہ قبر کے اوپر انگلیوں کو گڑھائیں یہاں تک کہ قبر کے اوپر نشانات ابھر آئیں اور ہاتھ کو اندر لے جائیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا لوگ اس کے اوپر اپنی انگلیوں کو گڑھائیں گے اتنی جگہوں کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اندر گڑھائیں انگلیاں، اور جتنا بھی ممکن ہو قبر کے اندر اس کو لے جائیں. اتنی جگہ پر قبر کے اندر نور اترتا چلا جائے گا. اور یہ جو حکم ہے کہ قبر میں انگلیوں کو گڑھانا، یہ اس شخص کے لیے زیادہ مستحب ہے کہ جس نے میت کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی ہو، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی بہرحال اس کے اندر ثواب ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ اگر میت کسی سید کی ہو تو یہ ہاتھوں کے ذریعے انگلیوں کے ذریعے قبر کی مٹی کو دبانا زیادہ زور سے، اس کا ثواب زیادہ ہے اگر سید کی قبر ہے، یعنی زیادہ گہرے نشانات اس کے اوپر بنائے جائیں. اور انگلیاں جس وقت قبر کے اوپر رکھ کے اور گڑھائی جائیں تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ ختمتک من الشیطان ان یدخلک. ایک جملہ ہے جو روایت میں آیا ہے کہ خدا کے نام سے اے قبر میں تجھ پر مہر لگا رہا ہوں تاکہ شیطان تیرے اندر داخل نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر انگلیاں جو میں نے کہا کہ رکھی جائیں قبر کے اوپر، اندر گڑھائی جائیں، اور 7 مرتبہ سورہ قدر بھی پڑھی جائے. یہ میں اس وقت بھی بتاؤں گا جب پہلی رات آئے گی تو اس میں بھی یہ اندر انگلیاں گڑھانے کا جو ایک ثواب ہے شاید وہ ذکر ہو. اور اس وقت میت کے لیے مغفرت کی دعا بھی ساتھ ساتھ کی جائے کہ پروردگار اس کی غربت پر رحم فرما اور تو خود ہی اس کی وحشت اور تنہائی کا مونس بن جا، اور اس کو اتنا نواز دے کہ یہ تیرے غیر کے احسان سے بے نیاز ہو جائے. دیکھیے اصل تو یہی فائدہ ہوگا نا میت کو کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے نیکی کے لیے اور ثواب کے لیے غیر لوگوں کا محتاج نہ بنے اور تیرے غیر کے احسان سے بے نیاز ہو جائے، اور تو ان کو ان لوگوں کے ساتھ قرار دینا کہ جس کی محبت یہ زندگی میں کیا کرتا تھا، انہی کے ساتھ اس کو مشہور فرمانا. اس کے بعد 40 یا 50 مومنین اس میت کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اس کے اہل خیر ہونے کی گواہی دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اور جب ہی علماء نے کہا کہ شاید اسی وجہ سے وہ جو شہادت نامہ 40 مومنین کی گواہی لکھ کر ان سے جو دستخط کروائی جاتی ہیں وہ اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہو. اور باقاعدہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس طرح سے دعا کرنا کہ چھٹے امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب قبر میں دفن کیا تھا تو اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ، اسماعیل پر جن حقوق کی ذمہ داری میری طرف فرض تھی اس میں اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور پروردگار اس نے تیرے جتنے احکام کی کوتاہی کی اب تو اس کو معاف کر دے. یعنی جب میں نے اس کو معاف کر دیا اپنی تمام خطاؤں کے بدلے میں تو اب تو بھی اس کی خطاؤں کو معاف کر دے.
اور باقاعدہ جو ایک روایت ہے ابو سعید کی پیغمبر اسلام سے کہ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اور میت جب دفن ہو جاتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت قبر یہ کہتی ہے اس سے، اب دفن کر دیا نا آپ نے، اب اس کے بعد پھر قبر اس سے کہتی ہے مرحبا و اہلا، خوش آمدید اے مومن، تم تو مجھے محبوب تھے ہی جب تم میری سطح پر چلتے تھے، اور آج تم میرے پاس آئے ہو، آج تم دیکھنا کہ میں تم سے کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد تا حد نگاہ اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مومن کے لیے قبر کوئی تنگ و تاریک گڑھا نہیں ہے، بلکہ خوشگوار اور آرام دہ گہوارہ ہے۔ اور باقاعدہ جو صفوان ابن یحییٰ جو کہ خود ایک اور صحابی تھے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو امام ان کی جب اطلاع ملی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو امام نے ان کے ورثاء کو پیغام پہنچایا تھا کہ ان کو دفنانے میں جلدی نہ کرنا، میرا انتظار کرنا، میں خود آؤں گا۔ پھر امام آئے، نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کے وقت تک امام وہاں پر موجود رہے۔ بہرحال تدفین مکمل ہو گئی، لوگ واپس جانا شروع ہو گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آواز وہ مردہ سن رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آواز، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی منکر و نکیر کی آمد ہو جاتی ہے، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ ان منکر و نکیر کو سوال و جواب سے روکنے کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کے جب لوگ چلے جائیں تو میت کا ولی یا اس کا اجازت یافتہ با آواز بلند ایک دفعہ اور تلقین پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے اب یہ جو تیسری تلقین پڑھی جائے گی یہ اس بات کا موجب ہوگی کہ انشاءاللہ منکر و نکیر اس سے سوال ہی نہ کریں گے، باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے جملے ہیں۔ یہ جو تلقین پڑھ دی گئی اب اس کے بعد منکر و نکیر اس سے سوال ہی نہ کریں گے، بلکہ جب یہ آخری تلقین پڑھ دی جائے گی تو منکر نکیر سے کہتا ہے کہ آؤ چلیں، کیونکہ اس کی حجت کے لیے اب تلقین پڑھ دی گئی ہے، اب اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے پوچھنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض یہ والی سہولت حاصل نہ بھی ہو سکی اور منہ میں عقیق رکھ دیے گئے تو سوال منکر و نکیر کے بعد وہ عقیق خود جواب دیں گے، مردے کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا، یعنی یہ سب چیزیں دیکھی جب اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اپنے ساتھ اس کو جمع کر کے رکھیں، ایک بیگ بنا کے رکھا جائے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تلقین کے ویسے تو 3 موقع ہیں، ایک تو ہم نے حالت احتضار میں تلقین کا ایک موقع بیان کیا تھا، دوسرا قبر میں اتارنے کے بعد دفن سے پہلے ایک تلقین تھی، اور تیسرا دفن کے بعد حاضرین کے واپس چلے پلٹنے کے بعد جو تلقین پڑھی جاتی۔ کچھ فقہا نے البتہ کفن کو پہناتے وقت بھی تلقین پڑھنے کا، اس طرح سے تقریباً 4 موارد ہو جاتے ہیں تلقین کو پڑھنے کے۔ مناسب یہی ہے کہ جو آخری جو تلقین پڑھی جائے یہ قبر کے سرہانے بیٹھ کر قبر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تلقین پڑھی جائے، اور خود مولا نے اس طریقے کار سے بیٹھ کر باقاعدہ دفن ہونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام اور شہزادی کونین سے گفتگو بھی فرمائی تھی اس طریقے سے۔ اچھا، اب ہماری گفتگو یہاں پر رک جائے گی، اور منکر و نکیر کی آمد اور پہلی رات اس کے مسئلے اب آپ کی چھٹیوں کے بعد جو ہماری اب جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ پہلی رات کے عنوان پر ہوگی، اور اس کے ہر پہلو پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور پھر منکر و نکیر سوال جواب شروع کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ ذرا اتنا ریلیکس نہ ہو کہ تھوڑی بات اور کر دوں میں۔ منکر و نکیر سوال جواب شروع کریں گے، ہم ان کی بھی پوری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے، کس طرح سے سوال ہوں گے، کیا سوال جواب ہوں گے، کس نوعیت کے ہوں گے، کیا جوابات دیے جائیں گے وغیرہ، اس کی پوری تفصیل۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی بہت سارے خواتین ایسی ہوں کہ جو اس وقت بھی یہ بات کہیں یا وہ شعر پڑھ دیں کہ دوزخ مجھے قبول ہے یا منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب کا، کہ جیسے کہ آپ لوگ بھی کہتی ہیں کہ بھائی چاہے ہمیں مدرسے سے نکال دیں لیکن ہمیں امتحان نہیں دیں گے، لیکن مدرسے کی انتظامیہ بھی کسی منکر و نکیر سے کم نہیں ہے کہ وہ زبردستی آپ سے امتحانات پھر بھی لیتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کا ہم اگلی دفعہ اس کا ذکر کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔